بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو 12 پڑھا گیا اس میں پوری سورہ آل عمران تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، اللہ پاک نے اس سورت میں 3 ایسے واقعات ذکر فرمائے ہیں کہ جو اس انسان کو اللہ پاک کی طاقت اور اللہ کی قدرت کاملہ کا ہونا بیان کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جو ہو جاتی ہے اور جسے ہماری آنکھ دیکھ بھی لیتی ہے لیکن عقل میں نہیں آتی کہ یہ چیز کیسے ہو۔ اب کسی چیز کا ہونا نہ ہونا اسباب کے درجے میں یہ انسان کے معاملات ہیں۔ اللہ پاک کی ذات تو قادر مطلق بادشاہ ہے، وہ تو جو چاہے کر دے، جس وقت چاہے کر دے، جیسے چاہے کر دے۔ اللہ پاک کسی ضابطے کے، کسی ترتیب کے اور کسی اسباب کے نہ محتاج ہے نہ پابند، یہ تو انسان ہے۔ 3 ایسے واقعات جو خرق عادت ہوئے، خلاف عادت، عقل اس کو نہیں مانتی لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اور تینوں کا تعلق اس دنیا کے محبوب اور مقبول بندوں کے ساتھ ہے۔ پہلا واقعہ ہوا آل عمران، یہ سورت کا جو نام ہے، حضرت عمران اللہ کے ایک مقبول نیک بندے گزرے ہیں۔ ان کی اہلیہ تھی، ان کا نام تھا حضرت حنہ۔ طویل عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن حضرت عمران کی اہلیہ نے دیکھا کہ چڑیا آئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی ہے، چڑیا اور چڑیا کا بچہ۔ اس نے چونچ میں پانی لیا اور اپنے اس بچے کو پانی پلایا۔ اب انسان ہے، اس پرندے کے بچے کو دیکھا تو دل میں ایک اشتہا، ایک خواہش، ایک چاہت پیدا ہو۔ اولاد تو دنیا کی زینت ہے، اور اللہ سے عرض کی کہ اللہ آپ نے تو اس پرندے کو جو غیر مکلف ہے اس کو بھی بچہ دیا، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، مجھے بھی دے دیجیے۔ اللہ سے مانگا اور یقین کے ساتھ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ طویل عرصہ جو گزر چکا تھا، جو انسان کو مایوس کر دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے خوشی کی خبر دی۔ نیک عورت تھی، نظر مانی کہ اللہ نے فضل کیا مجھ پہ، تو کہا کہ جو اولاد ہوگی اس کو میں وقف کر دوں گی کہ وہ بیت المقدس کی جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ ہے، میرا جو وہ بیٹا ہو، جو اولاد ہو، وہ اس کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے، وہ خدمت کرے۔ اللہ کی شان یہ کہ جب ولادت ہوئی، خوشی آئی تو بچی پیدا ہوئی۔ اب عموماً ایسا تھا کہ اس زمانے میں بچیوں کو، اور اب بھی ایسا ہے کہ مسجد کی خدمت کے لیے مرد ہوتے ہیں۔ بہت کم واقعات ایسے ملتے ہیں کہ مستورات نے مسجد کی خدمت کی، لیکن ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک خاتون ہوتی تھی، ایک بزرگ، سیاہ فام، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان امرأۃ السوداء تکنس بالمسجد۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیاہ رنگ کی عورت تھی جو مسجد نبوی شریف میں آ کے جھاڑو لگاتی، خدمت کرتی تھی۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہوا، کئی دن حضور نے نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، بھئی وہ بوڑھی عورت نظر نہیں آتی؟ صحابہ نے عرض کی، آپ کو نہیں پتہ چلا اس کا تو انتقال ہو گیا؟ آپ کو بڑا دکھ ہوا؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے وقت پہ اطلاع نہیں دی، جاؤ مجھے اب ان کی قبر پہ لے جاؤ۔ پھر صحابہ آپ علیہ السلام کو لے کر کے اس عورت کی قبر پہ آئے، اور یہ اس عورت کی انفرادیت تھی، اس کی خصوصیت تھی کہ
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی قبر پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی، یہ ان کی خاصیت ہے۔ اس سے علماء نے لکھا کہ پتہ چلا کہ مسجد کی خدمت کتنا بڑا عمل ہے، کہ پاک پیغمبر کی ذات نے اس بات کو محسوس کیا کہ دیکھو تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں، اور اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ خود تشریف لے گئے اس کائنات کے سردار کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے ان کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھی اس کی قبر پہ، کتنا اللہ نے نوازا ہوگا اس وقت۔ تو حضرت حنہ نے نظر مانی کہ جو بچہ پیدا ہو وقت ہوگا، بچی ہو گئی، بچی کا نام رکھا گیا مریم۔ کیا نام رکھا گیا؟ مریم نام رکھا۔ یہ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آگے دوبارہ بات آئے گی۔ اس بچی کو جب تھوڑی سی بڑی ہوئی، شعور کی عمر میں آئی، تو اس وقت مسجد اقصی جو تھی، جو مسجد تھی، اس کے جو متولی تھے، اس کے جو امام تھے، اس کے جو نگران تھے، وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں اس بچی مریم کے خالو لگتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خالو کون ہوتا ہے؟ جس کے نکاح میں خالہ ہو۔ سمجھ رہے بات؟ خالو لگتے۔ بچی جب بڑی ہو گئی تو نظر اور منت کے موافق ماں باپ بچی کو لے گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ خالو بھی لگتے تھے، ان سے کہا کہ ہم تو نیت کر چکے ہیں کہ یہ بچی مسجد کی خدمت کرے گی۔ ایک کمرہ تھا، ایک حجرہ تھا جو اس بچی کو دے دیا گیا حضرت مریم کو، اور وہ اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور جب مسجد خالی ہو جاتی تو مسجد کی خدمت اور صفائی ستھرائی بھی کرتی۔ وقت گزر رہا ہے، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام آئے، اور اس حجرے میں جس میں حضرت مریم رہتی تھی خدمت عبادت کے لیے، جب اس کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہاں ان کے سامنے بے موسم کے پھل پڑے ہوئے۔ وہ پھل ان کے سامنے ہے جس کا موسم نہیں ہے، جیسے اس وقت پاکستان میں موسم نہیں ہے کس کا؟ آم کا۔ سب کو یاد ہے آم کا نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے۔ لیکن آپ جائیں اور کسی کے سامنے تازہ آم پڑے ہوئے ہوں، تازہ تازہ آم پڑے ہیں، تو دوستوں پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ اس زمانے میں ہر چیز فریز ہو سکتی۔ بے موسم پھل کا ہونا اس زمانے میں ولی ہونے کی دلیل نہیں ہوگی، لیکن اس زمانے میں تھی بے موسم پھل۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ اب بچی ہے لیکن جواب میں کیا فرمایا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے ہے، یہ اللہ نے مجھے پھل دی۔ مسجد کی خدمت پہ اللہ نے اتنا نوازا۔ اب اللہ کی شان اب دوسرا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن یہ بھی اسی آزمائش میں تھے کہ ان کے ہاں بھی اولاد ہو۔ جب یہ دیکھا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لیے نقطے کی بات لے کر جائیں آج کی مجلس سے دوستوں، بہت کام کی بات، یہ بات اللہ والوں نے لکھی ہے کہ زندگی میں جب بھی ایسی کوئی چیز دیکھ لے جو خلاف عادت ہو، اللہ کی کوئی قدرت کا نمونہ نظر آئے، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس چیز میں مشغول ہونے کے بجائے فوراً اللہ سے اپنے لیے کوئی چیز مانگے۔ بے موسم پھل بچی کے پاس، اور وہ اتنا بڑا ایمان، کہہ رہی ہے کہ اللہ نے دیے۔ فوراً حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اس بچی کو پھل دے دیے، مجھے اولاد دے دیجیے، مجھے بھی نواز دیجیے۔ 100 سال سے اوپر عمر، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کو بیٹا دیں گے، اور بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود دیا، وہ کیا ہوگا؟ یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام۔
2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا واقعہ، اب یہ بچی بڑی ہوتی ہے حضرت مریم، اور اللہ پاک کا نظام چلا کہ حضرت مریم کو بغیر نکاح کے، بغیر مرد سے رشتہ جڑے ہوئے اللہ نے اولاد دینے کا ارادہ کیا۔ اب دیکھیں، دنیا میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ نکاح ہوگا اور شوہر بیوی آپس میں ملاقات کریں گے، ملاقات میں اللہ کا حکم ہوگا، اولاد ہوگا۔ یہ ترتیب ہے اللہ کی۔ مرد کے جڑے بغیر اولاد کا ہونا یہ عقل نہیں مانتی، اسباب نہیں، لیکن یہاں اللہ نے اسباب کو ختم کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت مریم کے پاس، یہ بہت پریشان ہو گئی، بہت گھبرائی۔ آگے انشاءاللہ 16ویں پارے میں سورہ مریم میں واقعہ تفصیل سے آئے، اور اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس پھونک کے نتیجے میں اللہ نے حمل ٹھہرا دیا، اور اس حمل کے نتیجے میں اللہ نے حضرت مریم کو بیٹا دیا، اور وہ بیٹے اللہ کے پیغمبر بنے حضرت عیسیٰ۔ یہ 3 بڑے واقعات ہیں دوستوں، اور کیا سبق ملا کہ یہ مشکل، ناممکن، کیسے، کب، یہ ہماری زندگی کے الفاظ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ انسان اللہ سے جو مانگنا چاہے اسے مانگ لینا چاہیے۔ اللہ قادر مطلق ہے، خزانوں کے بادشاہ ہے، اس کا حکم آئے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا مسجد حرام کا۔ یہود نے تانا دیا تھا مسلمانوں کو کہ ہمارے پاس جو قبلہ ہے وہ افضل ہے، تمہارے پاس جو قبلہ ہے وہ غیر افضل ہے۔ کمظرف آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے عمل اور کردار کو پیش نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کسی اور کو دلیل بنا کے پیش کرے۔ کمال تو یہ ہے نا کہ یہود کہتے کہ دیکھو ہمارا کردار کتنا صاف ہے، کمال تو یہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہمارے اعمال کیسے، نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ یہود وہ بد نصیب تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ یہود وہ بد نصیب تھے کہ جنہوں نے آسمان سے تیار اترے من و سلوہ کو ٹھکرایا تھا۔ یہود وہ بد نصیب تھے کہ جن میں اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیے تھے۔ کردار تو پیش نہیں کر سکتے، اعمال تو پیش نہیں کر سکتے، تو مقابلہ کیا، کہا کہ مسجد اقصی افضل قبلہ ہے بیت اللہ کے مقابلے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ سب سے افضل مسجد اور سب سے افضل قبلہ وہ کون سا ہے؟ وہ بیت اللہ شریف، اور اس کی 3 وجوہات ذکر ہے۔ پہلی وجہ یہ ذکر کی کہ ان اول بیت ہے، اس کائنات میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی نسبت سے قائم ہوا وہ بیت اللہ۔ دوسری دلیل فیہ آیات بینات، اس جگہ بعض ایسی نشانیاں ہیں تو کہیں نہیں، اور اس میں سے ایک کا ذکر کیا مقام ابراہیم، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان والا پتھر وہ کہاں پر ہے؟ مسجد حرام میں، طواف کرتے ہوئے بیچ میں آتا ہے، زمزم کا کنواں وہاں پر ہے، حجر اسود وہاں پر ہے، حتیم وہاں پر ہے، مطاف وہاں پر ہے، سعی کی جگہ وہاں پر ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں وہاں پر ہے، تو وہیں پر بھی۔ تیسری وجہ ذکر کی کہ من دخلہ کان آمنا، دنیا کی وہ واحد جگہ ہے کہ جس میں ہر داخل ہونے والے کو امن مل جاتا ہے، امن، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر کے بھاگ جائے، قتل کر کے، اور سیدھا مسجد حرام میں چلا جائے، تو قاتل کو بدلے میں اندر قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا۔ کیا کریں گے قاتل کا؟ اس کو اندر سے باہر نکالیں گے۔ جیسے شرطے ہوتے ہیں نا وہاں پہ، ہم لوگ جب بدنظمی کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حج، ہٹو یہاں سے، راستہ بناؤ، تو وہ حج کہہ کر اس کو نکالیں گے قاتل۔ جب یہ باہر نکلے گا
پھر باہر والے پینٹی لگائیں گے اس کو، لیکن اندر اس کو قتل نہیں کیا جائے۔ تیسری بات جو آج کے خلاصے میں اللہ پاک نے اس امت کو منع فرمایا، کس چیز سے؟ تفرقہ بازی سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، تقسیم در تقسیم کا شکار مت بنو۔ یہ انسان کا ذوق تو ہے، بعض چیزیں زبان کے ذائقے کو اچھی لگتی ہیں۔ ڈاکٹر شوگر کے پیشنٹ کو کہتے ہیں میٹھی چیز کو دیکھو بھی نہیں۔ یہ دیکھنے کی نفی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھے گا دوبارہ طبیعت جائے گی۔ تو کہتے ہیں بھائی زبان کا ذائقہ ہے یہاں تک، نیچے اترے گا تباہی مچا دے۔ بلڈ پریشر والے کو کہتے ہیں بھائی آپ نمک کو نہ دیکھیں، کولیسٹرول والے کو کہتے ہیں آپ تیل والی چیزوں کو نہ دیکھیں، یہ صرف گلے تک کا ذائقہ ہے۔ آج یہ فرقوں میں تقسیم ہونا دوستوں یہ صرف ذائقہ ہے، لیکن حقیقت میں بہت بڑی مصیبت ہے۔ خیر سے، اللہ کی نعمتوں سے، اجتماعیت سے، کفر کے مقابلے کی طاقت سے، ہر چیز سے امت آج محروم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی تقسیم ہو گیا، اور اتنا ہم تقسیم ہو گئے دوستوں کہ نہ ایک دوسرے کا سلام، نہ سلام کا جواب، نہ ایک دوسرے کی خوشی، نہ ایک دوسرے کی غمی، نہ ایک دوسرے کے جنازے، کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گئے۔ اور اس پر باقاعدہ ہم فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس طرح کیا، اس طرح، ان کو جنازے سے نکال دیا، ان کو جنازے سے نکال دیا، ان کو جنازے سے نکال دیا۔ ہر آدمی خم ٹھوک کے کھڑا ہے کہ اصل پیور جنتی اور مسلمان میں ہوں، باقی جو میرے علاوہ ہے وہ سب فارمی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں یہ مصیبت ہے، اس سے نکلنا ضروری ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی۔ کفر سے، کافر سے تعلق قائم کرنے کی حدود کیا ہے دوست؟ دیکھیں، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ اب پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوا کا اثر پہنچ رہا ہے، آپ تنور پہ روٹی لینے جائیں گرمائش کا اثر پہنچے گا، عطر والے کی دکان پہ چلے جائیں خوشبو کا اثر پہنچے گا، کچرکنڈی کے قریب سے گزرے تو بدبو کا اثر پہنچے گا۔ تو اللہ کا نظام ہے۔ کافر کے اندر ایک گندگی ہے، کافر کا ظاہر ناپاک نہیں ہے دوست، یہ یاد رکھیں۔ بعض دفعہ جو انسان کہتا ہے نا کافر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کی نفی اس لیے کہ ظاہر میں تو اس کا جسم پاک ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ ہم سے زیادہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ جو گندگی ہے وہ کفر کی ہے دوستوں، وہ باطنی گندگی ہے، لیکن اس باطن کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اللہ پاک نے ان کے ساتھ قلبی دوستی سے منع کیا۔ کون سی دوستی؟ قلبی دوستی۔ کون سی دوستی؟ دل والی دوستی۔ ایک دوستی ہوتی ہے، ایک قلبی دوستی۔ آپ یہاں سے نکلیں گے نا گھر تک، 11 بندوں کو سلام، خیر خیریت، رمضان اچھا گزر رہا ہے، کام صحیح چل رہا ہے، یہ دوستی ہے۔ اور ایک ہے کہ ساتھی، او بھائی کہاں ہو، کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، ہاتھ سے پکڑا، اس کو لے گئے، بٹھایا، چائے پلائی اس کو اور گپ شپ کی، کل ضرور ملاقات کریں گے۔ دونوں میں فرق ہے نا۔ قلبی دوستی جس سے ہوتی ہے انسان اس کو اپنی راز کی باتیں بتاتا، اندر کی باتیں بتاتا، جو گھر نہیں بتاتا وہ قلبی دوست کو بتاتا۔ کافر سے تعلق کی حد اللہ پاک نے طے کی کہ اس سے موالات، قلبی دوستی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو اپنی باتیں بتاؤ کہ یہ کافر ہے، جا کے آپ کے پیچھے ساری انفارمیشن منتقل کرتے۔ آج امت کو نقصان کس چیز نے دیا ہے؟ انہی باتوں نے نقصان دے دیا۔ تو کافر سے تعلقات ہو لیکن لمٹ میں، ان کے ظاہری وجود سے نفرت نہیں ہے، لیکن ان سے موالات نہیں کی جائے۔ پانچویں بات، اللہ نے 2 واقعات پیش کیے، 2 مثالیں، 2 نمونے بیان فرمائے اور امت کو ایک بات سمجھائے، بڑی اہم بات۔
پہلے غزوہ بدر کا ذکر ہے اور پھر غزوہ احد کا ذکر ہے۔ اچھا، ترتیب میں بھی بدر پہلے ہوا سن 2 ہجری میں، احد سن 3 ہجری میں، 1 سال کا گیپ ہے دونوں۔ بدر پہلے ہوا، احد بعد میں۔ دونوں کی ترتیب مدینہ منورہ سے ہو۔ آج بھی اگر کوئی بدر کی زیارت کرتا ہے تو مدینہ منورہ سے گاڑی میں جاتا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا رستہ ہے، وہاں شہدائے بدر آرام کر رہے ہیں۔ احد کی جو زیارت ہے وہ تو قریب ہے، گاڑی میں بیٹھے 10-15 منٹ میں پہنچ جائے، وہاں شہدائے احد آرام کر رہے ہیں۔ دونوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا جب مسلمانوں کی تعداد کم، اسباب کم، ہتھیار کم، سواریاں کم۔ احد کے اندر افراد کی تعداد زیادہ، اسلحہ زیادہ، اسباب زیادہ، اور بالکل گھر کے قریب ہے، جب انسان کی ہمت بھی زیادہ ہو۔ لیکن بدر میں کفر کو عبرتناک شکست ہوئی، اور احد میں وہ فتح جو مل چکی تھی وہ فتح شکست میں تبدیل ہو۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کے محبوب چچا شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کیوں یہ فرق ہوا؟ وہ سبق اللہ نے سمجھایا۔ بدر میں سب چیزیں کم تھی لیکن امیر کی اطاعت 100%، جیسا حضور نے فرمایا ویسا ہوا۔ احد کے اندر اطاعت امیر میں کچھ کمزوری ہو گئی۔ دیکھیں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، بعض ایسے نادان اور بے ادب قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو جب یہ باتیں سنتے ہیں، اچھا احد میں صحابہ نے امیر کی اطاعت نہیں کی، نعوذ باللہ غلط ذہن بنا لی۔ صحابہ اس امت کے وہ لوگ ہیں دوستو جن سے اللہ نے ہر وہ کام سرزد کروایا جو قیامت تک کی امت کے لیے تربیت کا ذریعہ بننا تھا۔ کوئی تو کسوٹی اور پیمانہ بنے گا۔ صحابہ اس امت کے واحد لوگ ہیں دوستو جو اللہ کے چنے ہیں، اللہ کے منتخب ہیں۔ ان کے ہاتھ سے ہر وہ کام ہوا جو قیامت تک کی امت کے لیے ایک تربیت کا ذریعہ بننا تھا۔ بدر میں اسی صحابہ کو اللہ پاک نے جامع بنا کے دکھایا۔ احد میں انہی صحابہ کو اللہ پاک نے امیر کی اطاعت سے کچھ دیر ہٹا دیا تاکہ قیامت تک کی یہ امت سمجھ جائے کہ جو بات امیر کہہ دے اس کو اپنے اوپر لازم کرے۔ آج ہم کیوں نقصان اٹھاتے ہیں دوست؟ نوجوان جب چلنے لگتے ہیں اور 3 مہینے جب جیب گرم ہو جاتی ہے، چوتھے مہینے کہتے ہیں میرا کاروبار چل پڑا، اب ماں باپ سے نہیں ملتے، اب ان سے مشورہ نہیں کرتے، اب ان کی دعائیں نہیں لیتے، اب ایسے جا رہے ہیں کہ جیسے لارڈ میکالے نے اس سے تعلیم حاصل، نہ دائیں نہ بائیں، اور آگے جا کے وہ ڈز لگتی ہے کہ پھر واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، امی نقصان ہو گیا دعا کرنا۔ ہوتا نہیں ہوتا دوست؟ کبھی بڑوں کا ہاتھ سر سے نہیں ہٹائے دوست۔ ان کے پاس وہ ہے جو کہیں نہیں ملے گا، وہ رات کی دعاؤں کی طاقت ہے، وہ مصلی کی دعاؤں کی طاقت ہے، وہ اخلاص والی دعا کی طاقت ہے دوست، جو کسی کے پاس نہیں۔ اب دنیا سے دعائیں کروائیں، جو اخلاص ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے ہے دوستوں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ بڑوں کی مان کے چلیں، بڑوں کے زیر سایہ چلیں، چاہے آپ کتنے تعلیم یافتہ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، جو بھی ہو، بڑوں کے زیر سایہ۔ چھٹی اور آخری بات، سورہ آل عمران ختم ہوئی، اللہ پاک نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ اے ایمان والو، اصبرو، اپنے مزاج میں مستقل مزاجی پیدا کرو، استقامت، مضبوطی۔ تو ایک دن ایک دن 2، تیسرے دن تیسری جگہ، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، مضبوطی۔ دوسری چیز فرمائی صابرو، آنے والے حالات کی تیاری پہلے سے رکھو۔ سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی میسج آیا ہے کل لوڈ شیڈنگ ہوگی، جنریٹر میں آج ہی پیٹرول ڈیزل ڈالو۔ سمجھداری ہے؟
پہلے سے تیاری. ورابطو، اگر دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو جائے تو مومن کی پہچان یہ کہ یہ پیٹ پھیر کے نہیں بھاگتا، بزدل نہیں کہ میدان میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے، مضبوط ہو. آخری چیز فرمایا کہ یہ تینوں باتیں اسی وقت ملے گی واتقوا اللہ، جب اللہ کا خوف تمہارے اندر یعنی تقوی تمہارے پاس. نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.